ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ اونچی بولو. ہم سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا جتنے بھی آپ حضرات جہاں بیٹھے ہو، کیا آپ میں سے کوئی بندہ پسند کرے گا کہ کھڑا ہو کر اپنا میلاد بیان کرے؟ میں کیسے پیدا ہوا؟ بلکہ ہمارے سٹیج پر جتنے افراد ہیں ان میں سے بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کر اپنا میلاد بیان کرنا پسند. ہم اپنے اکابرین، مثلا قائد اعظم نے پاکستان بنایا، بڑا کام کیا، اس کی حالات زندگی لکھے گئے. یہ تو لکھا ہے قائد اعظم فلاں سال میں کراچی میں پیدا ہوا، لیکن کیسے پیدا ہوا پڑھا ہے کبھی؟ اونچی بولو یار. علامہ اقبال جس نے قوم کو بیداری بخشی، اس کے بارے میں یہ تو لکھا ہے فلاں سن میں سیال کوٹ میں پیدا ہوا، لیکن حضرت جی کیسے پیدا ہوا پڑھا ہے کبھی؟ بولو تو صحیح یار. اب ایک سوال ہے، جب میں اپنا میلاد بیان کرنا پسند نہیں کرتا، آپ اپنا میلاد بیان کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے اکابرین کا میلاد بیان کرنا پسند نہیں کرتے، تو پھر سرکار کا میلاد کیوں کرتے ہیں بیان؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آؤ آج میں اس کا صرف جواب دوں گا. ہم سرکار کا میلاد کیوں بیان کرتے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ میلاد کا جو چیپٹر ہے نا، یہ ہماری زندگی کا ایک تاریک پہلو ہے، نقص والا پہلو ہے. اور جب کسی کی عظمت بیان کرنی ہو تو اس کے نقص والی باتیں، عیب والی باتیں نہیں بیان کی جاتی، عظمت والی باتیں بیان کی. مثلا کون بندہ کھڑا ہو کے کہے سب کے سامنے کہ جی جب میری والدہ ماجدہ امید سے ہوئیں تو اس کو ڈرونے خواب آنے شروع ہو گئے، پھر چند دن گزرے اس کو بوجھ محسوس ہونے لگا، پھر کام کاج میں دشواری ہونے لگی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب میری ولادت کا وقت آیا تو میری ماں پر کیا بیتی، یہ باتیں بتلانے والی. اونچی بولو یار. پھر جب میری ولادت ہوئی تو میرے اوپر غلاظت کا خول چڑھا ہوا تھا، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل. دائی لے گئی، خول اتارا، نہلایا دھلایا، پاؤڈر لگایا، سرما لگایا، پھر جا کے کہیں چہرہ دکھانے کے قابل ہوا. یہ باتیں بتلانے والی. اونچی بولو. لہٰذا یہ نقص والا پہلو ہم یہ بیان. تو سرکار کا میلاد کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر عیب اور نقص سے پاک بنایا ہے. وہ پہلو جو میرے اور آپ میں نقص والا ہے، ارے وہی پہلو میرے آقا میں دیکھو عظمتیں نظر آ رہی ہیں. ہم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے آمنہ جب تو امید سے ہوئی کیا تجھے بھی خواب آئے؟ کہنے لگے ہاں مجھے بھی خواب آئے. ہم نے پوچھا خواب کیسے آئے؟ کہنے لگے میری خواب میں کبھی آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. جو بھی آتا ہے ڈراتا نہیں، خوشخبریاں ہی سنا رہا ہے. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں. پھر فرماتی ہیں جب سرکار کا نور میرے اندر منتقل ہوا تو مجھے کوئی بوجھ محسوس اور نہ ہی میرے کام کاج میں کوئی دشواری آئی، بلکہ سرکار کا نور میرے اندر کیا آیا، میرے کام میں آسانیاں پیدا ہو گئی. پوچھا جی وہ کیسے؟
فرماتے میں جب چلتی میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تو وہ بھی موم ہو جایا کرتا تھا. پھر فرماتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی, میری سہیلیاں کنویں کے اندر ڈول ڈالتی, پھر رسی کھینچ کے پانی باہر نکالتی, جب میری باری آتی پانی خود کناروں پر آ جایا کرتا تھا. پھر فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت کا وقت آیا, کون سا وقت؟ جس سہانی گھڑی چمکا اس دن افروز ساتھ پہ. جب ولادت کا وقت آیا تو میرے گھر میں گھپ اندھیرا تھا, چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. ہمیں پریشانی ہو گئی, یا اللہ ہمارا کوئی محبوب آ رہا ہو, ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر چراغاں کریں, اس کے لیے اچھی سواری کا بندوبست کریں, اس کے لیے اچھی رہائش کا بندوبست کریں. تو ساری کائنات کا خالق اور مالک, اور تیرا ایک ہی محبوب بھیجا اس گھر میں جہاں گھپ اندھیرا, اور سواری وہ بھی بڑی کمزور, اور حلیمہ سعدیہ کا گھر. فرمایا میرے محبوب کی عظمت کا پتہ ہی ایسے چلنا ہے. فرمایا اگر اس گھر میں بھیجتے جہاں پہلے بڑی روشنی ہوتی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ولادت کے وقت جو کچھ دیکھنا تھا لوگوں نے کہنا تھا یہ سرکار کا کمال نہیں, وہاں تو پہلے بڑی روشنی تھی. آنکھیں چندھیا گئی ہوں گی, کوئی دور کی شے نظر آ گئی ہوگی. فرمایا نانا بھیجیں گے اس گھر میں جہاں گھپ اندھیرا ہوگا, اور آپ کی والدہ ماجدہ خود فرمائیں گی کہ مجھ سے نور نکلا جس سے ساری کائنات روشن ہو گئی, اور میں نے چارپائی پر لیٹے لیٹے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. یار دیکھو ایک بات ذرا غور سے سننا, جس نور کی روشنی میں آپ کی والدہ ماجدہ چارپائی پر لیٹی ہیں اور شام کے محلات دیکھ رہی ہیں, اس نور والے کی اپنی بصارت کا عالم کیا ہوگا. پھر فرماتے ہیں جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے دیکھا آپ ناف بریدہ ہیں, ناڑو کٹا ہوا ہے. جو تھوڑا بہت میڈیکل کو سمجھتے ہیں نا, میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے اسی ناڑو کے ذریعے سے بچے کو خوراک ملتی ہے, اور جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے پھر ناڑو کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ اب اس کو خوراک منہ کے راستے سے دی جائے گی. ایسا ہی ہے نا, اگر ناڑو پہلے کٹ جائے تو بچہ زندہ, اونچی بولو. اور سرکار کا ناف بریدہ, فرمایا نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھا, یہ ناڑو کٹا ہوا میرا نبی زندہ ہے. پھر فرماتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ سجدہ کیا. کیا کیا حضرت جی؟ اونچی بولو یار. پہلے سجدے پہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا سجدہ کیا ہے. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ. اچھا سرکار نے پیدا ہوتے پہلے سجدہ کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ سجدہ کیوں کیا؟ یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے. سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا, اونچی بولو یار, جگہ کا پاک ہونا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے بتلایا
کہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، اور تمہاری ولادت ہوئی تو غلاظت کا کھول چڑھا ہوا تھا، میرے آقا نے سجدہ کر کے بتلایا رب نے مجھے پاک ہی بنا کر بھیجا ہے، ایسا پاک بنایا کہ زمین پر سرکار کا قدم لگا رب نے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ یا اللہ سواری بڑی کمزور تھی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا سواری مضبوط ہو۔ کیا میں نے کہا حضرت جی سواری؟ تو سواری کا احسان سوار پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے گئی۔ فرمایا میرا محبوب احسان کروانے نہیں، احسان کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا یہ کب پتا چلے گا؟ وہ سواری جس کے لیے چلنا دشوار تھا، جب سرکار اوپر جلوہ فروز ہوں گے وہ اتنی تیز چلے گی کہ جو دائیاں پہلے جا چکی ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، ان کی سواری آگے بڑھے گی، اور وہ ساتھی پوچھیں گی حلیمہ تو نے سواری تبدیل کر لی ہے؟ فرمایا سواری نہیں بلکہ سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے ایک پستان میں دودھ آتا تھا، دوسرے میں کبھی دودھ نہیں آتا تھا۔ جس طرف سے دودھ آ رہا ہے وہاں سے وہ چاہتی ہیں سرکار دودھ نوش فرما لیں، سرکار نہیں نوش فرما رہے۔ کیوں نہیں؟ فرمایا یہ میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے، میں حصہ چھیننے والا نہیں، حصے دلانے والا آیا ہوں۔ یہ دیکھو میرے آقا کے غلاموں، میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ ہم نے کلمہ تو اس نبی کا پڑھا جس نے گود کے اندر بھی کسی کا حق نہیں مارا، تو اپنی بہنوں کا حق دبا کے بیٹھا ہے، بھائیوں کا حق بیٹھا ہے، اور یتیموں کے حقوں میں اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کیا منہ دکھائے گا سرکار؟ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی کہ یہ دودھ نوش نہیں فرمائیں گے، کام کیسے چلے گا؟ پھر ایک دم ذہن میں خیال آیا یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، میں نے جب اس کو گود میں اٹھایا تھا تو مجھے یوں لگا جیسے کائنات کی ساری نعمتیں ہی میرے دامن کے اندر آ گئی ہیں، اور پھر جب لے کر چلی ہیں تو دل میں خیال آیا خانہ کعبے کا طواف تو کر لوں، اور جب طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبے کے ساتھ جو پتھر لگا ہے حجر اسود، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، اگر رش ہو تو استلام کرتے ہیں۔ کہنے لگی میں جب وہاں پہنچی تو میں جھک کر لگی بوسہ دینے، فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جھکتی حجر اسود خود اٹھ کر میرے منہ کے قریب آ گیا ہے۔ پھر فرماتی ہے میں نے دیکھا سرکار کی سواری جہاں جہاں سے گزر رہی ہے وہاں سبزہ ہی اگتا جا رہا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ فرمانے لگے میں نے سوچا یہ سواری جہاں گزر رہی ہے وہاں باہر آ رہی ہے، تو جیسے کبھی دودھ نہیں آئے ان کے لب مبارک ادھر تو لگائے شاید ادھر بھی باہر آ جائے۔ فرمانے لگے بس آپ کے ہونٹ مبارک لگے دودھ آنا شروع ہو گیا۔ یہ دودھ اس لیے آیا کہ حلیمہ سعدیہ تو یہ نہ کہنا میں نے سرکار کو پالا ہے بلکہ سرکار نے تجھے پالا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی حالت بڑی پتلی تھی، بکریاں ہیں تو دودھ نہیں دیتی تھی، اور کئی کئی دن چراغ نہیں جلتا تھا، اور درخت ہیں تو وہ بھی سوکھے ہوئے۔ کہنے لگے سرکار میرے گھر کیا آئے، میرے بھاگ ہی جاگ اٹھے۔ بکریاں خود ہی گھر سے باہر نکلتی، رات کو چر کے واپس آتی تو تھنوں میں اتنا دودھ کہ میں نکالنا شروع کروں برتن ختم ہو جائیں، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا دھومن درختوں کو کیا ڈالا، درخت ہرے بھرے بھی ہو گئے اور پھل بھی دینا شروع کر دیا، اور پھل بھی اتنا کہ پورا گاؤں پھل کھا رہا ہے، پھل ہی ختم نہیں ہو رہا۔
پھر فرماتی ہے کہ وہ وقت بھی آ گیا، میری پڑوسنے میرے گھر آ گئی، حلیمہ سعدیہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے۔ پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے پہلے کئی دن تیرے گھر میں چراغ ہی نہیں چلتا تھا، اب ساری رات روشنی نکلتی رہتی ہے، اتنا تیل کہاں سے لے آئی ہو؟ وہ بتلائے جب سے سرکار آئے میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور چھوٹا سا اشارہ کروں، ہم بچپنے میں کن چیزوں سے کھیلتے تھے، ہم یہ بھی بیان، چھوٹے کوئی گلی ڈنڈا کھیلتا تھی، کوئی اخروٹ، کوئی نالیوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اس لیے بچپن کی باتوں کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں، وہ بھی ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن میرے آقا کا بچپنا بھی پاک و صاف ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، میں غور سے دیکھنے لگی، بڑا منظر پیارا لگا، لیکن ایک دم پریشان ہوگی، دیکھا چاند کبھی ادھر جھک رہا ہے کبھی ادھر جھک رہا ہے، ڈر گئی، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، جلدی سے بھاگ کر گئی، دیکھو میرے محبوب کو تو نہیں کچھ ہو رہا، دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہیں، اپنی انگشت مبارک جدھر حرکت دیتے چاند ادھر جھکتا جا رہا ہے۔ ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے دیکھو کیسا پیارا نکتہ حل کیا، فرماتے تھے کھیلتے تھے چاند سے، آقا ہمارے اس لیے، ہم مٹی کے، ہمارے کھلونے بھی مٹی کے، کگو کوڑے، فرماتے کھیلتے تھے چاند تھے، آقا ہمارے اس لیے کہ یہ سراپا نور ہے اور وہ تھا کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا